اچھا جی بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اردو کا فرسٹ سیکنڈ ایئر دونوں کلاسز کی اردو کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سنت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹاپک آپ کو تقریباً 5-6 نمبر کا آبجیکٹیو میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا فیڈرل بورڈ تقریباً 6 نمبر کے شارٹ کوشچن میں بھی آپ کو کوشچن دیتا ہے یا شیئر دیتا ہے، پوچھتا ہے یہاں پہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے. اور صنعت کا استعمال ہم تب بھی بتا سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہو جی کہ اس کی پہچان کیا ہے، یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بچے ذرا غور کیجئے گا، بہت ایزی کر کے آپ کو اس کی پہچان بتائیں گے تاکہ آپ ایزیلی اس کو کور اپ کر سکیں. امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچے. اس کا جو ٹاپک کی ہیڈنگ ہے نا، اس کا نام ہے علم بدی. علم بدی. اب جو بدی کے لفظی معنی ہے نا، سنیے گا. بدی کے لفظی معنی نیا یا انوکھا یا نئی چیز ایجاد کرنے کے. بدی کے لفظی معنی کیا ہے؟ نیا یا انوکھا، نئی چیز ایجاد کرنا. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، سنیے گا، کلام میں ایسے الفاظ یا معنی کا استعمال کرنا جس سے کلام خوبصورت نظر آنے لگے. کیا کہا؟ کلام میں ایسے الفاظ یا معنی دونوں کا، خالی الفاظ نہیں. سنیے گا، کہتا ہے کلام میں ایسے الفاظ یا معنی کا استعمال کرنا جس سے کلام خوبصورت نظر آنے لگے، جس سے شعر میں خوبصورتی کریٹ ہو جائے، اس کو علم بدی کہتے ہیں. اس کو علم بدی کہتے ہیں. اب دو طرح کی آپ کی دو ٹائپ سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، صنائع لفظی اور صنائع معنوی. میں نے آپ کو بتایا کلام میں ایسے الفاظ یا معنی کا استعمال کرنا، تو الفاظ کے حساب سے ہماری صنعتیں علیحدہ ہیں اور معنی کے لحاظ سے ہماری صنعتیں علیحدہ ہیں. صنائع لفظی علیحدہ ہے اور صنائع معنوی علیحدہ ہے. صنائع لفظی مطلب لفظوں کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے، اور صنائع معنوی کیا ہے؟ معنی کے لحاظ سے. اب بچے ذرا بات پہ غور کیجئے گا. صنائع لفظی کی جو ہمارے پاس صنعتیں ہیں نا، وہ صنعتیں آپ کو صرف ایک صنعت توریہ کروائی جا رہی ہے، صنعت ایہام جس کو ہم کہتے ہیں. صنعت ایہام کیونکہ آپ کے اس کا بورڈ کا پورشن ہے. باقی اس کے علاوہ صنعتیں جو آپ کے صنائع لفظی ہے نا، لفظوں کے حساب سے آپ کو باقی کوئی صنعت نہیں بتایا جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی سب سے پہلی صنعت ایہام. سنیے گا، ایہام کدھر سے نکلا ہے؟ لفظ وہم سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ وہم ڈالنا. اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. تے واو رے یہ ہے توریہ، اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، کیا کہا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے کسی وہم میں مبتلا ہو جائے. لفظ سے پتہ لگ رہا ہے، ایہام وہم ہو رہا ہے بھائی. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے سننے والا تھوڑی دیر کے لیے کسی وہم میں مبتلا ہو جائے، دو معنی ہو جائے، دو ذہن اس کے بن جائے، یار یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب مومن خان مومن کا شعر ہے، وہ لکھتے ہیں شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن. ٹھیک ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات گزاری خدا خدا کر کے، یا رات گزری خدا خدا کر کے. اب دیکھیں آپ کو وہم ہو رہا ہے، میں اہم تھا، یہ وہم تھا، بڑی دیر تک رہا. اچھا، اب آپ کو وہم ہو رہا ہے. وہم کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن. بندہ کہتا ہے یار مومن خان مومن مسجد میں عبادت کرنے گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بھائی جا پھنسے مومن. دونوں ٹرمنالوجیز کیسے استعمال ہو رہی ہے نا. آپ جائیں اپنی مرضی سے، ایک جگہ پہ آپ اپنی مرضی سے جائیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا ذرا ساگر جی نے وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو. آپ اپنی مرضی سے مسجد میں جا رہے ہیں. شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن. ٹھیک ہے، اب وہ رات اپنی مرضی سے مسجد میں گیا. اب جب آپ دوسرا مصرع سن رہے ہو، لکھ رہا ہے رات گزری خدا خدا کر کے. اب خدا یعنی ہم یہ محاورہ تن استعمال ہوتا ہے خدا خدا کر کے. یار میں 1 گھنٹہ سر کی کلاس میں نے خدا خدا کر کے گزارا، بڑا مطلب بورنگ کلاس تھی. دیٹ مینس کہ خدا خدا کر کے ایک محاورہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز آپ کو ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہی ہو، جہاں پہ چیز آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہو. اب بندہ سوچتا ہے، وہم میں پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے مومن خان مومن تو عبادت کرنے گئے، مومن خان مومن تو مسجد میں عبادت کرنے گئے تھے، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رات گزری خدا خدا کر کے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن. ایک مطلب یہ آتا ہے یار رات پوری وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، خدا خدا کر کے رات پوری وہ تسبیح پڑھتے رہے، رات پوری وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور دوسرا معنی یہ بن رہا ہے کہ رات کو مطلب وہاں پہ جو ہے نا وہ خدا خدا کر کے انہوں نے رات گزاری، ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی تھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا. تو شعر میں جب آپ کا مائنڈ کلیئر نہ ہو رہا ہو، ایسا شعر جو آپ کا مائنڈ کلیئر نہ کر پا رہا ہو،
ایسا شعر جو آپ کا مائنڈ کلیئر نہ کر پا رہا ہو جی کہ شعر کہنا کیا چاہ رہا ہے, جہاں آپ کو ویب میں ڈال رہا ہو. اٹ از کالڈ صنعت ایہام, اس کو توریہ بھی کہا جاتا ہے. پہلی صنعت امپورٹنٹ صنعت ہے, یہ صنعت صنائع لفظی کی ہے. اب جو اپنی باقی صنعتیں کرنی ہے وہ صنائع مانوی کے لحاظ سے, اور ہماری بورڈ میں آتی ہی مانوی کے لحاظ سے. صنعت ایہام پچھلے سال بھی کروائی گئی تھی اور فرسٹ سیکنڈ ایئر کو لگی بھی ہے. ایک ٹائم پہ اس کے آبجیکٹو میں ایک صنعت ایہام تھی, تو کلیئر ہو گیا کہ یار جب آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہ ہو رہی ہو, وہم پیدا ہو رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت ایہام. آپ کی دوسری صنعت ہے صنعت تلمی. صنعت تلمی, تلمی عربی زبان کا لفظ ہے. تلبی آپ کو آبجیکٹو آئے گا. تلمی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشاروں سے باتیں کرنا, کسی تاریخی واقعے, کسے, آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمی کہلاتا ہے. کسی تاریخی واقعے, کسے, آیت کی طرف اشارہ کرنا. کیا اشارہ کیا جا رہا ہے جی؟ سنیے گا. اقبال میرا لکھتا ہے کہ بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے, عقل نہیں, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. نمرود نے کتنے دنوں سے آگ جلائی ہوئی تھی؟ نمرود کی آگ, فائر آف نمرود کتنے عرصے سے لگی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, کئی ہزار سالوں سے ہم کہتے ہیں یار کہ آگ جلائی گئی تھی. تو عشق نے عقل سوچ دی ہے, عشق آنکھ دا ہے متا یار نو ٹیکنا چاہیے. عقل آنکھ دی چگے نو سام کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. تے عشق آنکھ دا چگے دا کی کرنا, چگا بال کے پھینکنا چاہیے. عشق اور عقل کا آپس میں بیر ہے, یہ آپس میں ازلی دشمن ہے, یہ آپس میں بیر ہے, ان کی آپس میں دشمنی ہے. تو بندہ تو سوچتا نا یار اتنی عرصے سے آگ لگائی گئی ہو, چاہیے. عشق اور عقل کا آپس میں بیر ہے, یہ آپس میں ازلی دشمن ہے, یہ آپس میں بیر ہے, ان کی آپس میں دشمنی ہے. تو بندہ تو سوچتا نا یار اتنی عرصے سے آگ لگائی گئی ہو اور وہ کیسے کود پڑے, انہوں نے کیسے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی. تو پھر جواب یہی آتا ہے کہ عشق اور عقل کا آپس میں بیر ہے. پھر آپ کو ایک اور ایگزامپل ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. میرے دکھ کیا دے کی بات ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی, یا میرے درد کی دعا کرے کوئی. ٹھیک ہے, اس میں ابن مریم کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف. پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کی ایگزامپل دیکھ لیں آپ, یہ شعر آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے. دور سے ہی کر لیتے ہیں دیدار صنم, موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے. موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے. اب طور سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کوہ طور کا. ٹھیک ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام لا شریک سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے کہاں پہ گئے تھے؟ طور پہ. ٹھیک ہے جی. تو شاعر نے لکھا دور سے ہی کر لیتے ہیں دیدار صنم, موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے. پھر بچے ایک اور اچھی ایگزامپل ہے, ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا. ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. صبر ایوب, حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. گریہ یعقوب, حضرت یعقوب چشم یعقوب کر چکی ثابت, ہجر بنائی چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے میں تیرے ہجر میں یعقوب کی آنکھوں کی طرح اتنا روؤں گا کہ بینائی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. تو کسی تاریخی واقعے کسی کی طرف اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تلمی کہلاتا ہے. تیسری صنعت مرات النظیر, یہ صنائع مانوی کی صنعت ہے. صنائع مانوی کی یاد رکھیے گا, صنعت مرات النظیر. مرات النظیر کے معنی جانوروں کے ساتھ مل کر چرنے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کی مناسبت سے دوسرے الفاظ آئیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت مرات النظیر کہا جاتا ہے. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کی, بچے دیکھیں لکھا ہوا بک پہ بھی ہے, گائیڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر سمجھ گئے نا آپ کو وہاں پہ کل ایگزامپل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. غور کیجئے گا, کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کی مناسبت سے دوسرے الفاظ آئیں. جیسے وہاں پہ شعر لکھا ہوا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کشت اور مٹی کا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی. ہمیں اقبال کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اس قوم سے نا, اپنے جو شہین ہے میرے نا, یہ جو میرے شہین ہیں ان سے میں نا امید نہیں ہوں. یہ ذرا سے نم ہوں گے, ذرا ان کو اس بنجر زمین کو ذرا سی پانی پرووائڈ کیا جائے گا
تو یہ فصلیں اگائے گی، یہ لوگ بھی آگے جا کے. اب ایک اور بڑی اچھی ایگزامپل مائنڈ میں آ گئی. سرائکی کا شاعر لکھتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، اس کے ساتھ جڑتا بھی ہے. اب کہتا ہے شاعر لکھتا ہے کہ تو مر ونجے یعنی میں مر ونجا، تو مر ونجے یعنی میں مر ونجا، یعنی بندہ بولن تا پہلا سچیندہ تا ہے. دیٹ مینس کہ اس کا اردو کا کیا مطلب، آپ کو سرائکی نہیں سمجھ آئے گی. اردو میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، ہم نہیں کہتے یار اگر تم نے یہ کیا تو بس میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. تو ہم نہیں کہتے یار ہمارا ہم کسی کو اگر چاہتے ہو نا تو اگر کہ یار میں مر جاؤں گا تو ہم اس کو کہیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہو تم کہتے ہو تم مر جاؤ یا جس دن تم مرے تو میں نے مر جانا ہے. وہ کہتا تو مر ونجے یعنی میں مر ون جا، کہتے تم مر جاؤ یعنی میں مر جاؤں. یار بندہ بولنے سے پہلے سوچتا تو ہے، بندہ بولن تو پہلا سچیندہ تو ہے. مطلب یار بندہ یہ مرنے مرانے کی باتیں سوچتا تو ہے، یار بات کیا کر رہے ہو. دیٹ مینس کہ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال آیا جانوروں کے ساتھ میں جس کی مناسبت سے دوسرے الفاظ آئے. اس نے کہا تم مر جاؤ یعنی میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، تو ڈیٹ مینس کے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کی مناسبت سے دوسرے الفاظ ہیں، اسے صنعت مرات النظیر کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ یہ لیکچر آگے بھی کنٹینیو رہے گا، جو صنعتیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم سب کور اپ کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت اچھا جی بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر اردو گرامر کا لیکچر ہے، موسٹ امپورٹنٹ لیکچر. آپ میں سے ہر بندہ فرسٹ سیکنڈ والے اس کو سنیں. آپ کو 3 صنعتیں پڑھا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، آج آپ کی چوتھی صنعت حسن تعلیل. تعلیل کے لفظی معنی علت یا وجہ کے ہیں. تعلیل لیل سے علت، کسی چیز کی وجہ. ٹھیک ہے، اگر شاعر اپنے کلام میں کسی ایسے الفاظ کا استعمال کرے یا کسی ایسی وجہ، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرے جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو، اس کو صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے. شاعر اپنے کلام میں ایسی وجہ بیان کرے جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو، اس کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں. جیسے حیدر علی آتش کا شعر ہے، میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی کیا یہ بھی جستجو کرتے. اس نے یہ بات بولی ہے کہ جیسے میں اپنے محبوب کی تلاش میں نکل جاتا ہوں، ایسے کیا سورج چاند بھی، ماؤ مہر چاند اور سورج کے بارے میں آیا کہ ایسے سورج چاند بھی جو ہے نا اپنے محبوب کی تلاش میں شاید نکل رہے ہیں، کہ جس طرح میں آوارہ گردی کر رہا ہوں وہ بھی آوارہ گردی کر رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ یار چاند اور سورج آوارہ گرد ہیں. شاعر نے ایک ایسی خوبصورت وجہ بیان کی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں ہے. اس کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ایک میر انیس کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ لکھتے ہیں، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی. اب نہر فرات یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ یار وہ جا کے سر مارتا تھا، لیکن شاعر نے ایک ایسی وجہ بیان کی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں تھی. اس کو صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. صنعت لف و نشر. لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں. لف کے معنی لپیٹنا اور نشر، یہ آئے گا آپ کو پوچھا جاتا ہے، آبجیکٹو میں آتا ہے. لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں. شاعر اپنے کلام میں پہلے جن لفظوں کا استعمال کرے، بعد میں دوسرے مصرے میں انہی کی مناسبت سے کچھ الفاظ ہیں، اس کو صنعت لف و نشر کہا جاتا ہے. اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. شاعر نے لکھا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں. پہلے اس نے آگ اور پانی کا ذکر کیا، 2 الٹرنیٹ اپوزٹ چیزیں تھی، ایک دوسرے کو بجھا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں. آگ اور پانی کی مناسبت سے اس نے دیدہ و دل کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں. کہتے ہیں محبوب کو دیکھنا نہ دیکھنا دونوں عذاب ہے، دونوں ہمارے لیے سیم ہے. پھر اس کے بعد صنعت حسن تضاد. تضاد ضد سے نکلا ہے، ضد کرنا، اپوزٹ ہونا. ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، بچہ کی ضد کرتا نہیں کھانا. اٹ از کالڈ اپوزٹ، کسی چیز کی الٹ ہونا. ٹھیک ہے جی. شاعر اگر شعر میں پہلے مصرے میں ایسے الفاظ کے استعمال کرے کہ دوسرے مصرے میں اس کی الٹ ہو جائے، تضاد کیا جائے، ضد کی جائے، اس کو صنعت حسن تضاد کہتے ہیں، ضد کرنا. ٹھیک ہے جی. تضاد، صنعت حسن تضاد. اس کی بڑی پیاری اگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے سمایا ہے جب سے تو نظروں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں وہاں تو ہی تو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حسن تضاد ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار آپ کو آپ کے محبوب ہر جگہ ہی نظر آ جائے، لیکن یہ حسن
تضاد کی ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل بیان کی گئی ہے حسن تضاد کی. پھر اس کے بعد صنعت تکرار. تکرار ہم نہیں کہتے یار میرے ساتھ تکرار نہ کرو. تکرار کے لفظی معنی بار بار دہرانا کیا ہے, بار بار دہرانا, کسی چیز کو بار بار پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اب شاعر نے لکھا تھا انکار کا مزہ, انکار سا مزہ اقرار میں کہاں, شوق بڑھتا ہے ان کی نہیں نہیں سے. اگر یہاں پہ وہ 2 دفعہ نہیں نہ بولتا تو جملہ جو آپ کا شعر ہے بے وزن ہو جاتا. جیسے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اب آتے آتے اس نے 2 دفعہ استعمال کیا. دیٹ مینس کہ یہاں پہ آتے آتے کا لفظ آپ کے لیے صنعت حسن تکرار ہے. صنعت حسن تکرار, یہاں پہ اس نے بار بار تکرار کی ایک لفظ کے ساتھ. پھر اس کے بعد صنعت حسن تجنیس. ٹھیک ہے, تجنیس ہم جنس ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. الفاظ سیم ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں. الفاظ ہم جنس ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں, ان کو ہم صنعت حسن تجنیس کہتے ہیں. صنعت حسن تجنیس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے, میں پچھلے سال بھی یہ بیان کری تھی. یہ انور بسور صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر بھی نا کوٹ ہوا ہے, وائرل ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کرتا ہوں جا کے باغ میں مسواک آج کل. ٹھیک ہے جی. بوتھ ہیو ڈفرنٹ میننگ. سنیے گا, پہلا جو مسواک ہے نا, یہ مسواک دانتوں پہ کرنا. کرتا ہوں جا کے باغ میں مسواک آج کل, کرتی ہیں جس جگہ پہ مس واک آج کل. اب مس اور واک, ٹھیک ہے جی, آپ کو لفظ دونوں سیم نظر آ رہے ہیں لیکن معنی مختلف ہے, معنی مختلف ہے ان کے. ٹھیک ہے. تو جب شاعر اپنے شعر میں کسی ایسے 2 اس کا استعمال کرے جو سیم نہ ہو, جو مثال کے طور پہ ایسے 2 لفظ استعمال کیے جائیں جو سیم نہ ہو, ان کو صنعت حسن تجنیس کہتے ہیں. اور مطلب لفظ بالکل سیم ہو, لفظ سیم ہو لیکن ان کے معنی مختلف ہوں, اس کو صنعت حسن تجنیس کہا جاتا ہے. Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.